یا ایھا الناس، پڑھ دے وہ خطبہ، پورا خطبہ. یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادعو من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مستردعا فی بنی سعد فقتلہ زیل وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادعو ربا ربا عباس بن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ. ایسے تک میرے آقا نے عالم اسلام پورے دنیا کا نظام غیر امت نے کیسے چلانا ہے. رسول اللہ یہ فرما ان غلاموں کا یہ مسئلہ کیا ہے کہ ناقص ہے کتاب، انہیں جا کے اتنے پڑھنا سینہ اقوام متحدہ. ایسے تک کہ حضور نے خون، ربا اور عزت آبرو حرم دی، پھر مسلمانوں دے خون دی عزت، انہاں دی عزت دی عزت، آگے پھر انہاں دے مال دی عزت. پھر حضور نے فرمایا اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے، اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. فرمایا میرے بعد کفار کی عادتیں نہ اپنانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، خبردار کوئی ایک دوسرے کو قتل کرے. آگے پھر حضور نے کیا بات فرمائی، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأعمال اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یبتین فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلک فاضربوہن ضربا غیر مبرج ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف. لو جی حضور نے عورتوں کے حقوق دسے، انہوں نے کیڑی مصیبت بن کھڑی تھی. ہمارا جسم ہمارا حق، رسول اللہ جدو تانوں دے گا تواڈے حق، اور حضور تے تواڈے حق عرفہ وچ بھی دیتے. اور آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی دنیا تو، پھر حضور نے جاندیاں ظاہری دنیا تے گفتگو نہیں فرمائی، آخر تے جڑی حضور نے گلاں فرمائیاں، فرمایا نساء، اور فرمایا میرے امتیو اللہ کو ڈرنا عورتاں دے بارے چ، اللہ کو ڈرنا عورتاں دے بارے چ، اللہ کو ڈرنا عورتاں دے بارے چ. اور تانوں کیڑی مصیبت پئی، تانوں کون پٹیاں پڑھا رہا اسلام دے خلاف؟ پھر یہ تو حکمرانہ دا کام ہے نا. 4 فاحشہ عورتاں، میں فاحشہ اس واسطے کہہ رہا کہ کوئی مسلمانہ دی دھی یہ لفظ نہیں کہہ سکتی. ہاں بالکل، تے بندے بن جاؤ تسی، اے جڑے اتنے بیٹھے ہو تسی بھی بندے بن جاؤ، اینا عورتوں بھی بندے بناؤ جڑیاں گھر پردہ دار مسلمانہ دیاں بیٹیاں تے بہناں تے ماواں بیٹھیاں انہاں نوں تسی کیڑے راہ لانا چاہتے ہو؟ ہاں انہاں نوں بہت تکلیف ہے تے باہر چلیاں جان، جس ملک اپنا جسم اپنی مرضی چلتی اتھے جان. اے تے ملک بنیا پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی اس طرح تو نہیں نا پاکستان لا الہ الا اللہ دا راج ہونا، وہ تو تواڈے سینے دی. اقبال کہندا ساز پہ موقوف ہے نوا آئے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. اقبال کہندا وہ جڑا ہارمونیا ہوندا ہے نا وہ تاں ہی آوازاں کٹدا، وہ تارا ہون ٹیٹ جو ڈھلیاں ہون، جتنا مرضی کوئی زور لاوے پہ ہارمونیم میں تو آواز ہی کوئی نہیں نکلنی. میری تقریر ہی تاں ہی اثر کرنی جو کوئی تار جڑے نو ٹیٹ ہون. ہاں تواڈے اندر بھی کوئی دم خم ہوئے گا تے آواز اتنے جائے گی بھائی نہیں اے گنڈا گردی نہیں چلنی، ایتھے محمد عربی دا دین اودے ہی راج ہونا ہے، اودے مطابق ہی اتنے گل ہونی. اے مسلمانوں دیا دھیاں نہیں کہہ سکتیاں کہ ساڈا جسم ساڈی مرضی، جنہوں بہت تکلیف ہے باہر چلیاں جان، یا جنہوں بہت تکلیف ہے انہوں جیل وچ پا دو، انہوں جیل وچ بند کر دو. جدو انہوں سمجھ آوے کہ نہیں اے جسم جڑا میری مرضی میرے نہیں، اے میں زندگی گزارنی اللہ رسول دے قانون دے مطابق، اسلام دے مطابق، میری مرضی بند ہے، میں نہیں مرضی دی گل کر سکتی. جدو انہوں دے دماغ ہو جان ٹھیک، پھر انہوں جیل وچ رہا کر دو. ہاں اے ساڈی گل ہے. ورنہ تمہیں پتہ ہی ہے لبیک والے کا، ہاں پتہ ہی ہے تمہیں لبیک والے. لبیک والے اپنی گردناں صرف اللہ تے رسول واسطے رکھیاں. اور تنوں کیڑی مصیبت بن کھڑی، ہمارا جسم ہمارا جو ہے وہ مرضی، ہمارا بیٹھ جاؤ بھی تانوں کی ہویا؟ وہ منڈے کی ہوئی؟ تانوں کی ہویا بھائی؟ سانو گولی کوئی نہیں ماردا، تسی آرام نہ بیٹھے رہا کرو. یہ ساری حفاظت واسطے آ کھڑے ہوئے. ایک ہی مطلب ہے، جو میں گل کر رہا گل سنو.
مڑ کے پھر جا کے کہنے جی تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا بھائی عرفہ کہڑی جگہ واقع، میں پوچھا نا عرفہ کتنے تے نہ کہنا جناب وہ پاکستان دے فلانے صوبے وچ عرفہ واقع ہے۔ اپنا دین دے وال کوئی توجہ دیو، سکھو گل، یہ گلاں جڑیاں نے اسی ایویں تسی ایویں لگے مولوی صاحب ایویں کوئی تقریر کرائے تے مولوی صاحب آندے ہون تسی، نہ کرایہ والی گل کوئی نہیں ہے، بڑا جگر سوز کر کے گلاں یاد کیتیاں۔ ہاں تسی اج تک سنیا ہے خطبہ کسی مولوی کولوں؟ تو پھر مولا علی فرمایا جڑے راتی جاگ دین نا بلندیاں انہاں نوں لبدیاں، تے جڑے بغیر اپنی محنت تو بلندیاں چاہندے مولا علی فرماندے انہوں نے ایویں اپنی عمر برباد کیتی، انہوں بلندی کدی نہیں لبنی انہوں نے۔ اے سنو آگے پھر حضور نے کی فرمایا عورتاں دے بارے، بالکل عورتاں سیدھیاں ہو جان، تسی ماں پیو دے گھر بھی رہو تے لاڈلیاں، سسر و سران وال چلیے جاؤ تاں بھی لاڈلیاں، شوہر نو بھی تسی جھلا بنا دے وہ۔ حضور نے فرمایا عورتاں ایک اتنے وڈے تو وڈا عقل مند ہوے وہ ایک منٹ چ عقل انج لے جاندیاں۔ جتنے کوئی پاکستان نہیں پوری دنیا جڑا کوئی حرام کماندا عورتاں دی وجہ تو کماندا، انہاں نوں نہیں حرام آندا۔ اور دیکھو فریج فلاں رجا، اور فلانے صوفے بدل دیتے، فلانے کپڑے نہیں دیتے، فلانا انج ہو گیا۔ تسی جو کوئی صبر والیاں ہوندیاں تو پاکستان وچ کوئی حرام تھوڑے لوگاں کمانے سے، انہاں دے فیشن ہی نہیں مکدے۔ دسو ذرا فیشن مکدے نے انہاں دے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے ہاتھ نہ جھاڑو گھر دیندیاں سن، وہ تو میں حدیث بیان کد نہیں کی کھل کے جب حضور دی بارگاہ وچ گئیاں سن کہ جی خادمہ دے دیو گھر کام کرن واسطے۔ حضور نے فرمایا بیٹی اجے تے بدر والے شہیداں دا مسئلہ حل نہیں ہویا۔ حضور نے اپنی بیٹی نو خادمہ نہیں سی دیتی خدمت واسطے، بلکہ فرمایا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ وہ پڑھا کرو، وہ تسبیح فاطمہ سبحان اللہ فرمایا 33 بار پڑھا کرو، اور الحمدللہ 33 بار تے 34 باری اللہ اکبر پڑھا کرو۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی نو اے ارشاد فرمایا۔ پھر مولا علی فرماندے میں بھی پھر ساری زندگی پڑھتا رہا، تے جنگ صفین جدو ہوئی تے پہلی رات مینوں یاد نہ رہا، مولا علی فرماندے آخری رات میں میں جا کے تسبیح فاطمہ پڑھی۔ اے تسبیح فاطمہ پڑھو، اے کڑیو جے تانوں بہت پریشانی ہوئی تو روز تسبیح فاطمہ پڑھو، پھر تانوں سمجھ آ جائے گی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں۔ تسی کہڑے پاسے چل پئی ہو پاکستان وچ؟ پاکستان انہاں کماں واسطے نہیں بنیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، این کر کے نعرہ لاؤ لا الہ۔ تسی تو سن کے چلا جانا ہے، میں کل بھی 3 تقریریں کیتیاں، ہن بھی کرنی، سویرے بھی کرنی۔ اج بڑے بڑے وڈے پروگرام کراچی بھی ہونے، ادھر ادھر بھی ہونے، تو میں تے اپنے گلے دا قدر ہی لحاظ کیتا۔ تسی بڑے لاڈلا رکھیا گلا، بڑا لاڈلا، بڑا پیار بھائی، جا کے پھر راتی مالش کر سن بھائی، واہ جی۔ میں اج تک گلے دی مالش نہیں کیتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، نہ کدے گھر گھرے کیتے، نہ تتی چاہ پیتی، نہ تقریر کے دوران ایک جناب چائے دا گھٹ بھریا ہوا کدی بھی نہیں کیتی، کدی سنیا تسی؟ تو پھر لاؤ زور، جی میرا گلا نہیں بیٹھا تو کیویں پہ جانا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اجے اللہ دی آواز ضرب نہیں لگی۔ ہاں جی اقبال کہندا نا کہ اے جڑی لا الہ دی ضرب ہے نا، یہ بڑی ڈاڈی، ایک دو حرف لا الہ۔ اقبال کہندا اے ایویں نہیں، یہ تے ایسی ضرب ہے جڑے دریاواں نوں صحابہ نے اسے پاور نال تکیا راہ دے ہوئے، ہاں یہ تو دریا دجلہ راہ دے دیتا، سمندر میں گھوڑے پا دیتے ہیں۔ لا الہ دی ضرب ہی تو ہے، لا الہ دی ضرب لاؤ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پیچھے جڑے بیٹھے ہو شیرو تسی بھی آواز کڈو، تسی نہیں کھاندے گجرات دے گھی کھا گئے ہو سارے، دودھ پی ہو، دہی کھاندے ہو، اللہ دا شکر ہے اللہ تعالیٰ اور دے وے، لیکن اسلام واسطے استعمال کرو۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ این کر کے نعرہ لاؤ۔ کی پہ کر رہے ہو؟ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ میرے مزاج کا جو نعرہ نہیں لگے، جو لگ گیا میں پھر چپ کر جاؤں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہوں آواز کٹی تھی، ہوں میں کہاں نہ بھائی تھی نہیں کٹی، آواز کٹو۔ ایک دن ویسے بند ہو جانا ہے، اے ویسے بند ہو جانا ہے، لوگ منہ چپ کے اندروں دھونا ہے، پھر ادھروں دھونا ہے، پھر بٹھا کے پھر کمر دھونی، پھر اتنے کفن لپیٹ دینا ہے، پھر دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے منہ، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے۔ پھر دنیا تو بندہ منہ جناب کفن نہ چھپا کے جانا، آج حیا آئی بھئی او میں کیڑے منہ نال جا رہا، مرنے کے بعد حیا آئی تو کیا آئی، آج بات کریں۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟
دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تم کہتی ہو ہماری مرضی، سنو حضور نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا۔ فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ يُوَتِّئَنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ۔ حضور نے فرمایا تمہارے حقوق عورتوں پر، مردوں کے حقوق یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے گھر نہ آئیں، تو فرمایا عورتوں پر لازم ہے کہ وہ تمہارے گھروں کو ایسے لوگوں سے پاک رکھیں، اپنے بستروں کو محفوظ رکھیں ایسے لوگوں۔ حضور نے فرمایا اے حق جڑا اے تمہاری مرضی نہیں چل سکتی۔ حضور نے فرمایا مرضی اللہ رسول کی ہے کہ جب تم کسی کے نکاح میں آ گئی ہو تو مرد ناپسند کرتا ہے یہ بندہ میرے گھر میں نہ آئے، تو حضور نے فرمایا تم پر لازم ہے اس بندے کو اپنے گھر نہ آنے دو، اس لیے کہ تمہارا شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تمہارے گھر نہ آئے، تمہاری مرضی ہو گئی ختم۔ اب تم کیسے بات کرتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ باتیں غلط ہے۔ اور اب مردوں کو کیا فرمایا، کٹو انہوں گالا کٹو، میکے بھیج دو، انہوں نے ماں پیو دے تانے دو اپنی بیویاں نو، اور انہوں نے جناب کہو کہ تو بڑی فلانی سی تے میرے کو آئی تو امیر ہو گئی تین فلانی سی، یا تانے دے۔ فرمایا نا نا نا، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ حضور نے فرمایا سنو اے میرے امتیو، عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر یہ ہیں کہ جیسا بھی دستور ہو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کو لباس بھی دینا ہے۔ آگے جی یہاں تک عورتوں کی بات ختم ہو گئی، آگے سنیں۔ وَقَدْ تَرَكْتُمْ، قرآن کی تلاوت کرنی بھائی منڈے ہو، پڑھ دے ہو قرآن؟ نہیں پڑھ دے، پڑھو قرآن، پڑھو قرآن پڑھو۔ جے تسی چاہتے ہو بیماریاں تو بچو، تسی چاہتے ہو تواڈے گھر وچ برکت ہوے، تسی چاہتے ہو تواڈے بالکل زندگی صاف ستھری گزرے اور ہر گندگی تو تسی محفوظ رہو، تو پھر قرآن کی تلاوت کرو۔ فلموں کی جگہ کی کر رہے نہیں بول دے، اس کا مطلب تسی اجے تک اندروں تہاڈا کفر ٹوٹیا نہیں، اجے پلیتی گئی نہیں۔ میں جے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا تو چا بولو نا، پڑھنا ہے بھائی، اسی نہیں چھوڑی جا سکتی فلم بھائی، فلمیں چھڑ دو تو قرآن پڑھو۔ میں تسبیح فاطمہ جڑا سون لگیا پڑھدا نا، شاید ہی میری زندگی کدے پوری ہوئی ہوئے، میں جدو سبحان اللہ پڑھنا تو ایتھی پوری نیند آ جاتی، یا الحمد تک پہنچتے آدھا پڑھ کے، میرے کو زندگی کدی بھی پوری نہیں ہوئی، شاید ہی کدی پوری، اتنی آئی دیاں برکتان، بس صرف بندہ 33 باری سبحان اللہ شروع کرے تو نیند جتھوں بھی گئی ہوئے اسے ویلے آ جاتی، کہتے پوری نہ کرے بھائی، اے پوری نہ کرے۔ لوگ گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی، سانو تسبیح فاطمہ پڑھ دیں نیند آ جاتی۔ میں تو مفت گولیاں تو جان چھڑان واسطے کتنا مفت نسخہ دسی جا رہا ہے۔ تسبیح فاطمہ شروع کرو بیٹھے بیٹھے، جناب میں لیٹن لگا بس سونا ہے، تو تھوڑا جناب پگڑی ادھر، سرانا ادھر، رضائی ادھر، تمہیں پتہ ہی لگنا کیسے بار ڈیپ ہے، 10 منٹ بعد خیال آنا ہے بھائی وہ میں تو ستے ہوئے سی، پھر تسی شروع کرنا ہے، پھر نیند آ جانی۔ ہاں اے مفت نسخہ میں تمہیں دسی جا رہا ہوں، اے کیڑیاں گولیاں کھاندے ہو، شالا تو اللہ گولیاں دے نیڑے بھی نہ لے جائے۔ یا اللہ جنہوں نے شوگر لائی انہوں نے شوگر ٹھیک کر دے، جنہوں نے بلڈ پریشر انہوں نے بلڈ پریشر ٹھیک کر دے، یا اللہ جنہوں نے جس طرح کی بیماری انہوں نے ٹھیک کر دے۔ لیکن قرآن پڑھو شیرو، قرآن پڑھو، قرآن نہیں پڑھنا ہاتھ کھڑے کرو۔ ویسے میں اس واسطے نہیں، جڑا نہ پڑھے گا تبھی وہ گناہگار نہیں ہونا، میں اس واسطے نہیں کرا رہا کہ بھائی جڑا نہ پڑھے، ویسے میں کر رہا بھی انشاءاللہ اسی پڑھنا ہے، یا اللہ تو توفیق دینی، این کر کے کرو، قرآن پڑھنا ہے، قرآن دی تلاوت کرنی، گھر وچ رواج دینا ہے، پترا نو پڑھانا ہے، سبحان اللہ، قرآن پڑھیا کرو۔ یہ تو مطلب یہ نہیں کہ تسی میرا کو قسم چاہیے، نام ہی جڑا پڑھے اس کی مرضی ہے، لیکن بہتر ہے کہ پڑھیا کرے۔ میں کدی بھی اس طرح دی لوگوں کو قسم نہیں لیاں نہ وعدے لے۔ اللہ تہاڈی وجہ تو میرے تے بھی رحم کرے، اللہ مینوں بھی توفیق دے، ہاں جی سارے نو سانو توفیق دے، اسی اسلام دا کم کریں۔ اگے جی اگے پڑھ دے ہوں۔ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کے ساتھ ایسے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، حضور کا اعلان سنیں۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم۔ فرمایا لوگوں 1,24,000 صحابہ میں حضور اعلان فرما رہا ہے، فرمایا سنو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بات ختم، پھر کسی کی بات سننی ہے؟
کوئی دجال ہوئے، کوئی کانا ہوئے، کوئی جناب لولا ہوئے، کوئی لنگڑا ہوئے، کوئی قائدیان دا ہوئے، کوئی جناب ہندوستان دا ہوئے، کوئی برما دا ہوئے، کوئی جناب جس علاقے دا ہوئے، کسے خبیث کو سننی کوئی اس طرح کی گل کرے کہ نہیں جی نہیں، دیکھو اس حدیث کا کیا مطلب؟ حضور فرما رہا ہے ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا تہاڈے بغیر امت کوئی نہیں آنی، میرے بغیر نبی کوئی نہیں آنا۔ بس کسی دجال کی بات سننی ہے؟ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قادیانیوں کی باتیں مجمع میں بیان کی جائیں۔ وہ دجال کون ہوتا ہے، وہ کذاب کون ہوتا ہے، وہ بے باک کون ہوتا ہے، وہ زندیق کون ہوتا ہے جو حضور کے مقابلے میں کوئی بات کرے؟ حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ نمازوں بھی پڑھا کرو۔ حضور نے آخری خطبے کی فرمایا؟ الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بہا انفسکم وحجوا بیت ربکم واطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنۃ ربکم۔